جی جناب، امید ہے سب لوگ عمل سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو آج باری ہے جی رول نمبر 5 کی. دیکھتے ہیں رول نمبر 5 کیا کہتا ہے. رول نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ جی دنیا کے بیشتر مسائل یا لسانی غلطیوں اور سادہ غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو الفاظ کو کبھی بھی آپ قدر کی نگاہ سے نہ لیں، کیونکہ جب آپ محبت کے زون میں قدم رکھتے ہیں تو زبان جیسے جیسے آپ اسے جاننے لگتے ہیں یہ متروک ہو جاتی ہے، یہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے. اس الفاظ کی کوئی قدر یا وقت نہیں رہتی جب آپ محبت کے زون میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ والی جو لائن ہے کہ وہ جو الفاظ میں نہیں ڈالا جا سکتا اسے صرف خاموشی کے تھرو سمجھا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت گہری، ایک بڑی ڈیپ قسم کی اس میں ایک فلسفی ہے اس کے پیچھے. اس کو ہم اینڈ میں تھوڑا الگ سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو پہلے والے جو چند جملے ہیں نا، دنیا کی بیشتر مسائل یہ لسانی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو سمرائز کرنے کے لیے ایک آسان ورژن اسی تھیوری کا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سمجھا، وہ یہ ہے کہ یار آپ اس چیز پہ فوکس کرو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی امپورٹنٹ بات ہے. جنہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی انہوں نے کہا کہ اس کی امپورٹنس کو آپ یوں سمجھ لو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دن میں 3 دفعہ یہ چیز صبح دوپہر شام اپنے آپ کو تم نے یاد کروانی ہے. یہ والی بات کہ وہ بات کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ فقیر کے اندر کا موسم ایک جیسا رہتا ہے، صوفی کے اندر کا موسم ایک جیسا ہے، ایک ہی ہے موسم اندر. متلاشی کہہ لو، مسافر کہہ لو، اس کے جو اندر کا موسم ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شاکر. وہ موسم نہیں بدلے گا، وہ ایک جیسا رہے گا. اب آپ اس کو ایک مقام کہہ لو، اب آپ اس کو ایک مائل سٹون کہہ لو، اب آپ اس کو اپنے لیے ایک ایسی جگہ، ایک ٹارگٹ آپ اپنے لیے کہہ رہے ہو کہ ادھر تک جانا ہے. اب یہ جو بات ابھی ڈسکس کی کہ موسم ایک جیسا رہے گا، اب آپ اس تناظر میں اس رول کو سمجھنے کی کوشش کرو تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. اب اس کی مثال ہے کہ جیسے کسی آدمی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو کو تانا دے دیا، کو دھمکی دے دی، یا فار ایگزامپل گالی نکال دی. اب غور کرو تو جس نے گالی نکالی وہ تو ایک دفعہ گالی نکال کے نکل گیا. اب یہ جو لسانی غلطیاں اور سادہ غلط فہمیاں جب آپ ان کو سوچنے بیٹھتے ہو، ان کو آپ وقت دینے بیٹھتے ہو، تو تب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ چھوٹی چھوٹی نیٹ پکنگ کی باتیں پکڑنے کے اوپر جب جاؤ گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یہ کہ وہ تو ایک دفعہ گالی نکال کے نکل گیا، وہ تو ایک دفعہ تانا دے کے نکل گیا. اب دن میں اگر 50 دفعہ بیٹھ کے تم اس کو سوچ رہے ہو تو یہ جو باقی 49 دفعہ جو ہوا ہے نا، باقی جو 49 دفعہ، یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو گالی نکالی ہے. یہ تانا خود تم نے اپنے آپ کو دیا، کیونکہ وہ تو ایک دفعہ نکال کے وہ نکل گیا. اب اگر تم اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، لسانی غلطیاں اور سادہ سادہ غلط فہمیاں، اگر تم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو پھر وہ جو 49 ٹائمز تم نے ہی اپنے آپ کو گالی نکالی ہے، تم نے ہی اپنے آپ کو تانا دیا ہے، تم نے ہی اپنے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، بیکاز تم اس کے اوپر کام کر رہے ہو. اچھا، یہ صرف نیگیٹیوٹی کے اراؤنڈ ہی یہ چیز نہیں ہے، اس چیز کا ایک اور میننگ بھی نکلتا ہے. کیونکہ وہ آدمی ہے، اس کو آپ سے کو کام تھا، وہ آیا، اس نے کو دو چار ادھر کی لگی لپٹی جو ہے وہ باتیں کی، آپ کی تھوڑی بہت خوشامد وغیرہ کی، آپ کی ایگو کا مساج کیا، اور وہ نکل گیا. اب آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ گئے، یا جی میری تو آج بڑی تعریف ہوئی، تو میں تو آج بڑا ایڈمائر کیا گیا، میری تو آج بڑی اپریسیشن ہوئی. وہ کرنے والا تو ایک دفعہ نکل گیا کر کے، تو باقی جو اگر 50 دفعہ دن میں سوچا ہے تو وہ 50 دفعہ تو خود آپ نے اپنے لیے کیا. اب اس کے اوپر جو ایک اس کا بڑا آسان سا کلیہ جو مشائخ کرام یا بزرگوں نے بتایا، وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس سے بچنے کا پھر تمہارے پاس صرف ایک خیال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ٹارگیٹ کرو، تم ایم یہ کرو کہ تمہارے اندر کا جو موسم ہے وہ ایک جیسا رہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک شکر کا مقام ہے. پتہ تم حال حال میں وہ شکر کرتے رہو، تمہارے اندر کا وہ موسم جو ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، وہ نہ بدلے، وہ بالکل ایک جیسا رہے گا. اور اسی سلسلے میں مجھے ایک یاد آ گئی
ممتاز مفتی کی وہ اپنی کتاب تلاش میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی ان کے گھر یہ پی ٹی وی والے ان کا انٹرویو کرنے آ گئے. تو ان کی جو اس ٹائم پہ بیگم صاحبہ تھی وہ بھی مطلب اس آتی تو انہوں نے کہا کہ جی بیگم صاحبہ کا بھی ان سے بھی ایک دو کوشچنز وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ان سے ان کی مسز سے, ممتاز مفتی کی جو بیوی تھی, ان سے پوچھا کہ جی مفتی صاحب کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مطلب بہت زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, لکھاری ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کے انداز تحریر میں کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو آپ کو مطلب پسند ہو. انہوں نے کہا کہ جی میں دیکھیں جھوٹ تو مجھے بولنے کی عادت ہے نہیں, تو اگر میں نے ایسی کوئی چیز اچھی ان کے اندر دیکھی ہوتی تو میں صاف صاف بتا دیتی, ایسا کچھ نہیں. تو مطلب دیٹ گیوز یو این امپریشن کہ ان کا ایک کیسا معاملہ چلتا تھا نا اپنی بیوی کے ساتھ. ایک دوسری جگہ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ممتاز مفتی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا قدرت اللہ شہاب کے ساتھ. تو کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب انہوں نے ممتاز مفتی سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ بہشت میں رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا یہ وہ بہشت جس میں وہ حوریں ہیں اور دودھ اور شہد کی وہ نہریں وغیرہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا مطلب وہ بھی ایک بہشت ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہشت جو ہے وہ ادھر دنیا میں بھی ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی وائی ناٹ, ضرور بتائیں جی کیسے. انہوں نے کہا تو پھر آپ یوں کرو کہ اپنی بیوی کی ہر بات کے جواب میں آپ بس جی ہاں کہہ دیا کرو. تو ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ اس بات کو 8 سال گزر چکے ہیں اور پچھلے 8 سال سے میں جنت میں رہ رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھو کہ قدرت اللہ شہاب نے جو مفتی صاحب کو جو ٹپ دی وہ بیسیکلی وہ ٹپ کیا تھی؟ وہ ٹپ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لسانی غلطیاں اور یہ جو سادہ سادہ غلط فہمی ہے نا, یہ سم ٹائمز دے لیڈ ٹو ویری ویری کمپلیکس اینڈ بگر پرابلمس ان یور لائف. یہ کبھی کبھار بہت بہت بڑی غلط فہمیوں کو جو ہے نا وہ جنم دے دیتی ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قطع تعلقی کے اوپر بھی وہ آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا ہے, اپنے اندر کا موسم جو ہے وہ آپ نے ایک جیسا ہی رکھنا ہے. اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں جو یہ کہا کہ وہ جو الفاظ میں نہیں ڈالا جا سکتا اسے صرف خاموشی کے تھرو ہی سمجھا جا سکتا ہے. اب اس کے یہ ایک ایسا اس کے پیچھے ایک ڈیپ فلسفی ہے, اس کے بہت سارے میننگز نکل جاتے ہیں. ابھی تک کے لیے جو چیز ہم سمجھ پائے اس کے اندر سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ کہ سم ٹائمز دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ایک شخص ہے, ہی فیلز دیٹ ہی از رائٹ, وہ ٹھیک ہے, اور اس کو کسی بھی دوسرے شخص سے, وہ دوسرا شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ورک پلیس پہ کوئی انسان ہے, آپ کی فیملی میں کوئی انسان ہے, ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو وہ بار بار ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ آبزرو یہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اس شخص کو سمجھانے کی یا کاؤنسل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ that person is acting like a stick in the mud, اور وہ بس اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سدھر نہیں رہا. یہ ایک صاحب کو یہ لگتا ہے. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو وہ بات کرنی نہیں آتی. سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ جی آپ کے الفاظ میں سے وہ تاثیر ختم ہو جاتی. تو اس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ جو الفاظ میں نہیں ڈالا جا سکتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بات ہی نہیں کرنی آتی یا آپ بول ہی نہیں پا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ الفاظ تو بول رہے ہیں لیکن ان الفاظ میں تاثیر نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی. تو پھر اس کو صرف خاموشی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. اب اس کو پھر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور پھر آپ ذرا خاموشی سے یہ انالیسس کرنے کی کوشش کرو کہ جو شکایت مجھے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ ہے, کیا باقی دنیا کو وہ شکایت میرے ساتھ تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسئلہ میں دوسروں میں فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایکچولی دوسروں میں نہیں ہے, وہ مسئلہ میرے ہی اندر ہو. تو ایک سوچنے کا انداز یہ ہے, جب آپ باطن کے سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک سوچنے کا انداز اس فلسفی کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ جو الفاظ میں نہیں ڈالا جا سکتا اس کو صرف خاموشی کے تھرو سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اس سوچ کو لے کے چلیں تو کافی سارے معاملات آپ کے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے.
دنیاوی معاملات آپ کافی سارے حل ہو جائیں گے کہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی، تو دوسروں میں ایک پرابلم ہے جس کو فکس کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی غور سے خاموشی سے بیٹھ کے آپ یہ سوچو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پرابلم دوسروں میں نہ ہو، وہ پرابلم میرے اندر ہی ہو۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن نکلتی ہے اس فلسفی کی۔ ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مشائخ کرام نے، صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے ایک یہ بھی کی کہ آپ جب تزکیہ نفس پہ نکلتے ہو تو وہ نفس کے تقریباً وہ 7 مقام بتاتے ہیں تزکیہ کے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک مقام جو بالکل اینڈ والا جو 7واں لیول ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کو ایک ایسا مشاہدہ ہو جاتا ہے یا کہ کوئی ایسی حقیقت اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے کہ اس کا بیان رک جاتا ہے۔ اب وہ جس مقام پہ ہے اس کو وہ صرف خاموشی کے تھرو وہ سمجھ تو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو الفاظ میں ڈال نہیں سکتا، وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کا بیان رک جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو اس فلسفی کے تحت یہ دو انٹرپریٹیشن جو ہیں یہی ہماری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن اگر کسی دوست کے پاس اس کی کوئی بہتر انٹرپریٹیشن ہو تو آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو مورل آف دا اسٹوری آج کا جو رول نمبر 5 ہے اس میں سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کے اندر کا موسم ایک جیسا رہتا ہے، تو آپ بھی کوشش یہی کرو کہ آپ کے اندر کا موسم ایک جیسا رہے، باہر کچھ بھی ہو، باہر خوشی ہے، باہر غم ہے، باہر تانا زنی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یا باہر بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، تمہارے اندر کا موسم ایک جیسا رہنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ شاکر، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ موٹی بات اس رول کے اندر یہ ہے جس کے اوپر ہم نے سب نے عمل کرنا ہے۔ تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت، فی امان اللہ۔